بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. جس کے اندر جتنی تڑپ ہے اتنی امین کی آواز بلند کرنا. خدایا کربلا کی زیارت کو مشکل خدایا شہدائے ملت کے درجات مزید کرے جو حاجات رکھ کے غریب کے سب سے بیٹھ کے مجلس ختم ہونے کے پہلے سبھی حاجات کو جس کی امین کی آواز بلند ہوئی ہے خدایا کا دربار جانی وادی قبولیت کی خاطر ایک سلوات سے کربلا فرمان حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کا جناب کی سنت جناب امیر علیہ السلام کو فرمائے کہ محمد واسطے ہمارا روزانہ دین کا مقصد ہے کہ اس کے معاملے میں کوئی گناہ شامل نہ ہو. ہر وہ دن مومن واسطے عید ہے جس میں اس کو اللہ بھی کوئی نافرمانی نہیں. جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا ایک فرمان موقع میں لگی تھی اور میں بندی جب کیوں کا مولا علیہ السلام نے فرمایا کبھی کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہ کرنا. این ممکن ہے کہ غضب الہی کسی چھوٹے گناہ میں ہی چھپا ہوگا. بعض بندے آج کا جو دور چل رہے ہیں اس دور میں گناہ کو بھی ثواب سمجھ کے کرتے پھر گناہ کر لیا اور پھر گناہ میں گناہ تسلیم بھی نہیں کرتا. جبکہ امیر المؤمنین فرما رہے ہیں گناہ کو چھوٹا نہ سمجھنا. ممکن ہے کہ اسی چھوٹے گناہ میں غضب الہی چھوٹا. اگر ذرا میں دیکھ رہے ہو تو میں سمجھا دینا. مولا علی فرما رہے ہیں گناہ تو نہ دیکھ بلکہ یہ دیکھ کہ تو نافرمانی کس کی کر رہا ہے. مجلس جناب سارے نے مرحومین واسطے ہوتی ہر سال میں بس مرحومین کی گناہ کو دعا میں رکھنا. گناہ نہ دے کہ گناہ کیا بلکہ یہ ضرور دے کہ تم کس بھی نافرمانی. جناب امیر المؤمنین کو پوچھا کہ مولا آپ کی نگاہ میں نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے. علی فرمایا میری نگاہ گناہ اس طرح جس طرح پہاڑ پلے اتر سمجھ بڑھتی نہیں آئی تو اس میں بھی کوئی نہیں ہو سکتا. مولا بعد میں فرمایا مولا نے فرمایا ایک قدم اٹھائیں گا ہر قدم کے بعد دوسرا اٹھتا جائے. پہاڑ کو تھلے اترو. علی فرمایا ایک قدم خود اٹھائیں گا باقی اٹھتے چلے لیکن ہر اٹھنے قدم کے بعد تو پستی کا شکار. پھر ایک وقت آئے گا کہ گناہ نکلنا لیکن پھنس جائے. نکلنا بھی چاہے گا تو نکل نہیں سکتا. ہو سکے مولا پھر آپ کی نگاہ میں نیکی کیا فرمایا نیکی علی کی نگاہ میں ایسی ہے جیسے پہاڑ پہ چڑھ پڑھ لگے سبحان اللہ کچھ نہیں ہونا. ہو سکے مولا وہ کیسے فرمایا ہر قدم کے بعد دوسرا مشکل ہوگا مگر جاؤ گے بلندی کی طرف. ہر قدم کے بعد دوسرا مشکل ہوگا مگر جا عروج کی طرف. گناہ کرنا اس دور میں بہت آسان ہو چکا ہے اور نیکی کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے. دین بہت آسان ہے دیندار واسطے اور دین بہت مشکل ہے بے دین واسطے. ایک دن میں کافی دو فرمان باقی. پہلا فرمان سرکار امیر فرما رہے ہیں کہ گناہ چھوٹا نہ سمجھ. ممکن ہے غضب الہی جلال الہی اللہ کی ناراضگی اسی چھوٹے گناہ چھوٹے. اور دوسری طرف سارے توجہ کرنا. مولا علی فرما رہے کبھی کسی کی ظاہری کیفیت دیکھ کر ظاہری حلیہ دیکھ کر اس کا مذاق نہ
ممکن ہے کہ نگاہ خدا میں تم سے بہتر فقیر بیٹھا ہے، پھٹے کپڑے میلا لباس ہے، یا کسی ایسی کیفیت ہے بیٹھے کہ جسم پر نے بڑی حقارت کی نگاہ کی. مولا نے منع فرمایا کچھ نگاہ نل دے اس کی تحقیق کر اس کو فم کر مسمت، کیا پتہ نگاہ خدا جو تیرے تو بہتر ہے. حضرت مالک اشتر گلی جو گزرن ضعیف ہو چکی، کپڑے تے پیمند لگی، نام اس سارے سنے حضرت مالک اشتر. ضعیفی دا عالم ہے، گلی چ گزری، 4 لڑکے کھڑے ہیں، ایک لڑکے نے حضرت مالک اشتر کی ظاہری کیفیت بھولیا، ضعیفی یا کپڑے دے لگے پیمند ہوتے. جناب مالک اشتر نے مذاق کر، ایک نے مذاق کیا تو باقی 4 تالی بجا کے ہنسو. حضرت مالک اشتر 1 منٹ واسطے اٹھے، مذاق بھی سنیا، تالی بھی سنی، ہنستا بھی دیکھا، رکے رہے پھر چلے. جب تک جا رہے ہیں لوگ پیچھے کھڑے ہو گئے، میں مذاق اگے آگے مسجد تو مالک مسجد چلے. دکاندار نے سارے حالات دیکھے اور اتر آیا. جس نے مذاق کی پہ جا کے اس کا بازو پکڑ کیا کہ تیرے شرم آنی چاہیے، تو زیادتی کر میرے خاموش سامعین ہو سکے میں مذاق کی تو کیتا کی ہو سکے مذاق یقیناً تو کیتا، لیکن تنہی پتہ ہے جو ہائی کون ہو سکے میں نہیں پتا کون ہے. ہو سکے اس کے بارے میں صرف اتنا ہی آ سکتا کہ یہ وہ ہے کہ جس میں میدان صفین میں چلی نے فرمایا کہ میں اللہ دا ہاتھ تھا تو تم علی دا. انا یا اللہ وانت یدی، مالک میں اللہ دا ہاتھ تھا تو تم علی دا. اس کے بارے ہی علیہ السلام نے فرمائی جیسے مجھے مصطفیٰ سے نسبت ویسے مجھے مجھ سے اس میں تھوڑا تھوڑا پسینہ اترا. ہو سکے گل واضح کر کون ہے، ہو سکے علی دی فوج سپہ سالار مالک اشتر. کیڑا ہاتھ بندہ جس نے مالک اشتر کی تلوار کا چرچا دیکھا وہ تو کم گیا. تو بیٹھنے کی قیمت مل جائے گی اگر ایک دفعہ سارے زبان کے جناب امیر کا نام آ گیا. ہو سکے تو مالک اشتر ڈر گیا، کم گیا کہ میں مذاق پر بیٹھا، یہ باہر نکلے گا تو پتہ نہیں میرے نال کی کرے. ایک گل کرنا چاہنا میں محراب اس بڑا حضور الفڑا آج کل سوشل میڈیا تے ایک بیماری چلتی، میں بیماری اپنا مطلب کچھ کیا دے. ایک چھوٹا جا کلپ بنا کے تو پہلے لکھ دیتے ہیں کہ ایسے ہوتے ہیں علی کے نام. ذاکر امام حسین مجلس پڑھ رہے ہیں، کلپ بنا دیتا، چھوٹ کے بنا دیتا تو پہلے لکھ دیتا ایسے ہوتے ہیں علی کے نام. میرے کو صرف 1 منٹ سن لو بھائی کیسے ہوتے ہیں علی کے نام. آپ اس بندے کی توجہ چاہیے جو آتا ہے کہ میں علی کا شیعہ ہوں، جبکہ لطف اس گل میں جو خود علی فرمان جو کہ میرا شیعہ ہے. کیسے ہوتے ہیں علی کے نوکر بسے جنت خود تقریر اون کم رہے مالک نکلے گا کہ پتہ نہیں میرے نال کیا شروع ہو سکے. بجائے ایسے کہ مالک باہر ہے میں ہی مسجد چلا اللہ کے گھر بیٹھے مالک میں کچھ نہیں. وہ مسجد داخل ہے تو مسلح پہ بیٹھے ہیں اس نے کچھ بیٹھے. حضرت مالک 2 رکعت نماز پڑھ کے تصویر پڑھ. کیسے ہوتے ہیں لیکن اگر مالک کے سامنے جا کے ہاتھ جوڑ کے رہی میں تھوڑی معرفت کوئی نہیں، میں تھوڑی پہچان تھوڑا حلیہ ایسا ہی کہ میں تھوڑے تے مذاق کر مسجد بیٹھے میں نافرمانی کرنا. کیسے ہوتے ہیں علی کے نوکر پھر سونا. حضرت مالک نے اتنے ہاتھ رکھ کے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جڑی 2 رکعت نماز توبہ پڑھی ہے نا یہ بھی میں تیرے واسطے پڑھی ہے. اللہ
کیونکہ فکر کی ضرورت نہیں جی 2 رکعت نماز توبہ پڑھ بیٹھا نا یہ میں تیرے واسطے پڑھی ہے کہ تو جوان ہے جوان گرم خون ہوتا ہے اور تو مذاق کیا کہ میں اتنے آ کے اللہ کی بارگاہ پہ گیا مالک اس کو غلطی ہو گئی ہے میں معاف کر چکا تو معاف کر ایسے ہوتے ہیں کی ہوتی علی کا نوکر نہیں ہوتا کہ پتہ لگ کر دیا 2 بندے لڑے ہوتے تو وہ بیچ باڑ کے دھو لڑا چاہیے بڑا ہمیشہ واسطے بند کر علی کا نوکر ایسے ہونے پتہ چل رہے تو لڑے ہوتے تیسرا بیچ آ کے شروع کرا ایک تو غلطی ہوتی ہے خود چلا جائے اور جان کو معافی اور جو ایسا گناہ چھوٹا نہ سمجھ کہیں غضب الہی خوشی میں نہ چھوٹا ظاہری کیفیت دیکھے کہ فرمانے کس کا مذاق نہ بنائی کیا پتا نگاہ خدا چکے رکھے بیٹھا اور تیسری گل جناب امیر فرمانے کبھی کسی دعا کو بھی خفیف نہ سمجھ لینا کیا پتا رحمت خدا بھی اسی دعا میں ہی چھپی ہوئی میری موجودگی گل کروں میں سے روز امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں کسی نہ کسی جگہ اتنی جو وسیع کائنات پر اتنا زیادہ ذکر ہے اسی کبھی کبھی این کر دیں نا دعا واسطے سارے اگے جڑے سامعین چونکہ مخاطب میرے کسی منصب دس یہ نہیں آ کر ریکارڈنگ پہ ایسا بیٹھے اللہ کرے نہ ہو تو اسی این کر دیں میں کئی بنے این بیٹھے یعنی اس طرح کرنا بھی ہم ہمارا نہیں بھائی اسی ہاتھ اٹھانے تھوڑے واسطے ربو بندے بیٹھے یا کوئی ہاتھ اٹھائے گا ایک اٹھا دو کئی ماشاء اللہ ایسے نے جڑے ایک کرنا بھی ایک ہاتھ کرنا بھی گوارا نہیں اس آتے میں اس سے نہ دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں کی کریں انہوں نے یہ حالات دیکھ کے ایسا محسوس ہوتا کہ یہ بے نیاز ہو چکے ہیں ہم دعا کی ضرورت پڑتی ہے جبکہ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں تو بندوں سے مانگ لیتا ہے تو اللہ سے نہیں مانگتا بندوں سے مانگنے میں شرمندگی ہے خدا سے مانگنے میں عبادت ہے اللہ کو من سے عزت ہے بندیا کو من سے شرمندگی ہے آپ اٹھایا آخری فکر ہے کہ ذرا دعا کر سکتے اور جو بھی ہاتھ اٹھائے گا بارگاہ توحید اسی لیے ہاتھ اٹھاؤ کہ میں بھی اٹھاؤں جو بھی اٹھائے براہ راست کوئی دعا نہیں مانگتا خدا نہ ڈائریکٹ جس نے بھی منگنی ہے وہ درمیان کوئی وسیلہ رکھو پہلے دعا منگی ہے خدایا بحق محمد و آل محمد کیونکہ بغیر وسیلے کے بھی دعا قبول نہیں ہو سکتی وہ وسیلہ تلاش کرو کہ جس کو بغیر دعا قبول ہو ہی نہیں سکتی اگر چاہو تو میں 1 منٹ ایک وسیلہ کروں کیونکہ مجلس مکمل ہی نہیں جیسے جناب امیر علیہ السلام کا ذکر نہ ہو پیغمبر خدا ممبر پہ تشریف فرما ہے میں نام بھی پتہ ہے مگر میں اٹھانا نہیں چاہتا تو وضو نہ پڑا بندہ کیا رسول خدا تو اس کہیے میں مریض ہوں دعا فرما کتنا مسکراؤ گے میں نہیں پتا حضور نے ہاتھ اٹھا کے اصحاب کے درمیان فرمایا میرے اللہ اس کو شفا عطا کرتے علی کا واسطہ کئی بندے چونکہ ساری پنجابی زبان ہے تو اسی دیہات جانے تو کئی بندے اتنے آ کے جب اللہ تعالیٰ شفا دے شفا کا مطلب موت ہے وہ صحت مند ہے جیسی مار چھڑتے ہیں زیر زبر نال اتنا فرق ہے پروردگار میں شفا عطا فرماتا ہے دوسرے دن کوئی اور صاحب تشریف لے کے آئے جو نبی گھر کے حالات ٹھیک نہیں کسی نبی ہو پیغمبر اعظم دعا فرما حضور پھر ہاتھ اٹھائے مالک تیرے گھر کے حالات ٹھیک کرتا ہے نلی کا واسطہ بول پویا کا نلی کا واسطہ تیسرے دن کوئی اور تشریف لے حالات نہیں ہے پر میں میرے اللہ سو صاحب حالات تھا نلی کا جو آ رہے ہیں پیغمبر دعا دے علی کا واسطہ شامل بندے کٹھے ہو کے میں کہوں نہ کہ اسی مشکل حل کروانا نہیں ہے کہ علی کا نہ چاہ کے مزید مشکل پا دیں
ہر منافق کی ایک کوئی پریشانی ہے جس کا نام ہے میرا مولا علی۔ اسی جڑی دعا منگائی علی دا واسطہ، علی دا واسطہ، اسی مشکل آسان کرانا نے اے علی دا نام لے کے اور پریشان کر نبی دے چلے جان کے بعد بندے بیٹھ کے انہاں کے کل رسول آن کے تو رسول نو آکھن گے کہ اسی بھی تو دین تے اتنیاں محنت کیتیاں، چلے گئے ہو بیٹھے ہو، اسی بھی جنگل شریک رہے، کبھی ساڈا نام بھی اٹھاؤ،